قربانی واجب ہے کہ 12 حروف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ نمبر 2، دلالتاً، یعنی انڈرسٹوڈ، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ یعنی خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنسا جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 8، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ نمبر 9، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 10، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ نمبر 11، قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے، قربانی ہو گئی، اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ نمبر 12، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔